بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دیکھو بات چل رہی تھی عظمت صحابہ کے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب آپ کے بعد دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے 4 طبقات ہیں. ایک خلفائے راشدین، ان کے بارے میں باتیں آ گئی. دوسرا صحابہ کرام، ان کی بات چل رہی ہے. تو صحابہ کرام، صحابی کی کیا شان ہے، اور صحابہ معیار ہے ہمارے لیے 2 چیزوں میں. جی کون سی چیز؟ عقائد اور مسائل میں معیار صحابہ ہے، یعنی ایمان اور اعمال میں. اس کی دلیل بتائی ایمان کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو کامیاب ہوگی. پھر مثل کی کمیت اور کیفیت بات بتائی. پھر مہاجر اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے. جی تو سب صحابی کی شان بتائی. صحابی کس کو کہتے ہیں، یہ سب باتیں تھی. اب صحابہ کی عظمت میں ایک تو وہ باتیں آئی. اب دوسری بات، نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ. یہ سنو، پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت سمجھے. میں اسی جہت پہ بات کرنے لگا ہوں کہ صحابی کی آئینی حیثیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے دین پیغمبر کو دیا. اللہ رب العزت نے دین پیغمبر کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر نے صحابہ کو دیا. اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی صحابی نے دین لینا ہے، کسی صحابی کو دین لینا ہو تو نبی سے لینا ہے، اور بعد والے کو دین لینا ہو تو پیغمبر کے صحابی سے لینا ہے. میں اب 2 لفظ عرض کرنے لگا ہوں. ایک ہے رسول خدا اور ایک ہے رسول مصطفیٰ. ایک ہے رسول خدا اور ایک ہے رسول مصطفیٰ. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. جی رسول خدا یہ کون ہے؟ نبی. اور رسول مصطفیٰ کون ہے؟ صحابی. تو نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں. خدا سے جو بات لے وہ نبی ہے، اور نبی اور صحابی جس سے بات لے وہ نبی ہے. نبی جس کو بات دے وہ صحابی ہوتا ہے. تو نمائندہ خدا کہتے ہیں، اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ کا کلام نبی دے گا، اللہ کا کلام نبی دے گا، اور نبی کا کلام امت کو صحابی دے گا. کلام اللہ کا معنی نبی سمجھائے گا، اور کلام مصطفیٰ کا معنی صحابی سمجھائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا اس کا معنی تو نبی سمجھائے گا، اور نبی نے جو سمجھایا ہے اس کا معنی صحابی سمجھائے گا. جی اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے اور معنی نبی سے نہ لے بلکہ اپنا پیش کرے تو آپ سمجھے دال میں کالا ہے، دال میں کالا کالا ہے. صحابی سے معنی نہ لے اور اپنی رائے پیش کرے، بھائی میں اس آیت کا یہ معنی سمجھتا ہوں، اگر یہ کہہ دے تو سمجھو دال میں کالا کالا ہے. اور اگر کوئی بندہ حدیث پیش کرے اور معنی صحابی سے پیش کرنے کے بجائے اپنا پیش کرے تو سمجھے دال میں کالا کالا ہے. کوئی بندہ قرآن پڑھے، معنی نبی سے نہ لے اور اپنا کرے تو گڑبڑ. اور کوئی بندہ حدیث پڑھے اور معنی صحابی سے نہ لے بلکہ معنی اپنا کرے تو گڑبڑ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ 2 لفظ ذہن میں رکھے، رسول خدا اور رسول مصطفیٰ. رسول خدا
رسول مصطفیٰ. نبی نمائندے خدا ہے اور صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے. نمائندے خدا یہ رسول خدا ہے، نمائندے خدا یہ رسول خدا ہے، اور نمائندے مصطفیٰ یہ صحابی رسول ہے. اس پہ میں قرآن بھی پیش کرتا ہوں، یہ بھی قرآن سے بات ثابت ہے، اور حدیث مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں. قرآن کریم آپ نے پڑھا، اس میں بیعت کا تذکرہ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ حدیبیہ کے موقع پر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حدیبیہ، صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی نا، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تھا خبر کرنے کے لیے. تو جب وہاں پہنچے تو ان کو خبر مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں نے عثمان کا بدلہ لینا ہے. خبر آ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع فرمائی. 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی. لوگ کہتے ہیں بیعت کہاں سے لائے، بیعت کہاں سے لائے؟ تو دیکھو، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی. 1400 صحابہ نے بیعت کی. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ لیا، پھر فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر اپنے دانے ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر فرمایا ہاذہ لعثمان، یہ بیعت عثمان کی طرف سے. تو دیکھا، تو صحابہ نے تو حضور کے ہاتھ پر بیعت لی، لیکن حضرت عثمان نہیں تھے، تو حضور نے اپنا ایک ہاتھ لیا، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پر رکھتا اور عثمان کی بیعت کی. پھر اپنے دانے ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر فرمایا حاذہ لعثمان، یہ بیعت عثمان کی طرف سے. یہ واقعہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اب قرآن کریم کو پڑھو. قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک، یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے پیغمبر، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، یہ بیعت خدا کی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے پیغمبر، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، یہ بیعت خدا کی ہے. اللہ نے نبی کی بیعت کو خدا کی بیعت فرمایا. بیعت نبی سے لی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ خدا کی بیعت ہے. اللہ نے نبی کی بیعت کو خدا کی بیعت فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا. نبی کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت فرمایا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا. تو دیکھو، پیغمبر نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، اور صحابہ کی نبی کی بیعت کو اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کی. اس کی وجہ جامع ترمذی کی روایت میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ. لفظ دیکھیں، کان عثمان بن عفان رسول اللہ، فرمانے لگے عثمان بن عفان مکہ مکرمہ میں رسول خدا کے رسول ہے. یہ رسول خدا ہے اور وہ رسول مصطفیٰ ہے، یعنی خدا کے رسول، خدا کے رسول ہے. رسول کا معنی بھیجنا. رسول کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر خبر بھیجنے کے لیے جس کو بھیجا جاتا ہے، وہ رسول قاصد جس کو کہتے ہیں. ہاں، ایمبیسیڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کا رسول ہوتا ہے، اس ملک کا رسول ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ رسول خدا کے رسول ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی حدیبیہ میں رسول خدا ہے، اور عثمان مکہ میں رسول مصطفیٰ ہے. حدیبیہ میں نبی خدا کا پیغام دے رہے ہیں، حدیبیہ میں نبی خدا کا پیغام دے رہے ہیں. مکہ میں عثمان نبی کا پیغام دے رہے ہیں. مکہ میں عثمان رضی اللہ عنہ نبی کا پیغام دے رہے. نبی نمائندے خدا ہے، عثمان نمائندے مصطفیٰ ہے. جی، عثمان
رضی اللہ عنہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. خدا نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے کر بتایا کہ نمائندہ میرا ہے. نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتا کر سمجھایا کہ عثمان نمائندہ میرا ہے. جی، خدا نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے کر بتایا کہ یہ نمائندہ میرا ہے. یعنی رسول جو ہے، نبی جو ہے، وہ خدا کے نمائندے ہیں. فرمائے نمائندہ میرا ہے تو تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی گویا. اور نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتا کر سمجھایا کہ عثمان نمائندہ میرا ہے، کہ میں نے اس کو بھیجا ہے مکہ میں. تو نبی نمائندے خدا کا ہے، صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے. کلام اللہ نبی سے ملتا ہے. کلام اللہ، اللہ کا جو کلام ہے وہ نبی سے ملتا ہے، اور کلام مصطفیٰ صحابی سے ملتا ہے. بھائی کلام اللہ تمہیں چاہیے تو نبی سے لینا پڑے گا، کیونکہ نبی کا واسطہ ہٹا دو تو کلام اللہ ملے گا ہی نہیں. تو اللہ کے کلام کو جو دے وہ نبی ہے، اور نبی اور اگر نبی کی بات کو چاہیے تو وہ صحابی دیں گے. تو کلام مصطفیٰ صحابی سے ملتا ہے، کلام اللہ نبی سے ملتا ہے، اور کلام مصطفیٰ صحابی سے ملتا ہے. جو بات اللہ کرے تو وہ نبی دیتا ہے، اور جو بات نبی کرے وہ صحابی دیتا ہے. کلام اللہ کا معنی نبی دیتا ہے، اور کلام مصطفیٰ کا معنی پیغمبر کا صحابی دیتا ہے. ذرا سمجھنا. میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کی حیثیت کو سمجھے کہ یہ بنیاد کیسے ہے، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے. نبی نمائندہ خدا کا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. ایک بات ذہن نشین فرما لے کہ فتنے دنیا میں پیدا کہاں سے ہوتے؟ یہ فتنے دنیا میں پیدا کہاں سے ہوتے؟ یہ بات سمجھ لو. ایک بات آپ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی حدیث پڑھتے ہیں، لیکن عوام الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ آپ کا بھی خدا ایک ہے، ان کا بھی کلام اللہ ہے، آپ کا بھی کلام اللہ ہے، ان کا بھی نبی ہے، آپ کا بھی نبی ہے، پھر لوگ الجھن میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہاں، یہ فتنے دنیا میں پیدا کہاں سے ہوتے ہیں وہ بنیاد سمجھو. اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اختلاف قرآن میں نہیں ہے، اختلاف حدیث میں نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو قرآن کا معنی بیان کرنے میں ہے، اختلاف اگر ہے تو حدیث کا معنی بیان کرنے میں. جی ہاں، یاد رکھے اختلاف جو ہے نہ قرآن میں ہے، اختلاف نہ حدیث میں ہے. اختلاف جو پیدا ہوتا ہے قرآن کے معنی بیان کرنے میں ہوتا ہے. ہاں، اور اختلاف جو حدیث میں ہوتا ہے وہ معنی بیان کرنے میں ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، یہ لوگ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. تو اختلاف کہاں سے آیا؟ نہ قرآن میں اختلاف ہے تو اصل معنی پیدا کرنے میں اختلاف ہے. کیونکہ اگر قرآن کا معنی سمجھنا ہو تو نبی سے بات لینی پڑے گی. اپنی بات لگاؤں گے تو اختلاف ہوگا. اور اگر نبی کی بات کو سمجھنا ہے تو صحابی سے لینا پڑے گا، اور صحابی کو بیچ میں سے ہٹا دیا اور حدیث کو تم خود ڈائریکٹ سمجھو گے تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. اب ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کوئی نبی اب پیدا ہونے والا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ، اس سے پہلے ایک عقیدہ گیا، عقیدہ حیات النبی، کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے. یہ عقیدہ حیات النبی تھا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی، اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے. قرآن کریم کے اندر آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آپ کسی خاتم النبیین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کسی مرزائی قادیانی کے پاس چلے جاؤ، آپ کسی مرزائی یا قادیانی کے پاس چلے جاؤ،
وہ بھی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کہیں گے پھر اس میں الجھن اور جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ جب قادیانی بھی یہ کہتا ہے خاتم النبیین ہیں آپ، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، پھر دونوں میں جھگڑا کیوں؟ پھر دو فرقے کیوں؟ یاد رکھیں. تو یہ پاکستان کے اندر زیادہ ہے قادیانیت. تو اس زمانے میں جب اسمبلی میں کیس گیا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پہ جو بات کی ہے وہ بڑی سننے والی بات ہے. مفتی صاحب نے اس زمانے کا جو مرزا تھا، مرزا ناصر سے پوچھا، جو قادیانیوں کا بڑا تھا، کہ تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ جو اس وقت قادیانی کا جو بڑا تھا، جو خلیفہ تھا، اس سے پوچھا تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. اچھا تم مرزائی لوگ کہتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ تم مرزائی لوگ کہتے ہو حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن تم نے یہ بات بھی کی ہے کہ بعد میں نبی آئیں گے، اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ تم ایک طرف تو خاتم النبیین بھی کہتے ہو اور ایک طرف کہتے ہو کہ بعد میں نبی آئیں گے، تو اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو مرزا ناصر نے کہا قرآن کی آیت. تو دیکھو اس قادیانی نے بھی یہی آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. پھر اس نے مفتی صاحب سے کہا، اس نے آیت پڑھے، انہوں نے کہا دلیل مانگی کہ تم کہتے ہو بعد میں نبی آئیں گے، ہمارے نبی کو خاتم النبیین مانا، لیکن کہتے ہیں بعد میں نبی آئیں گے. تو کہا کیا دلیل ہے؟ تو یہ آیت. پھر اس نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بھی یہی آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. تو حق والے نے بھی وہی آیت سے دلیل پکڑی، باطل والے نے بھی اسی آیت سے دلیل پکڑی. تو قرآن میں جھگڑا نہیں ہے، قرآن کے معنی سمجھنے میں جھگڑا ہے، وہ سمجھو ذرا. اب لوگ بڑے حیران ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی تو وہ بھی آیت پڑھتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نبوت جاری ہے، وہ بھی آیت پڑھتا ہے. اب مرزائیوں کی دلیل سمجھنا. مرزائی کہتے ہیں خاتم النبیین عربی زبان کا لفظ ہے نا، خاتم. تو وہ خاتم کا معنی ہے مہر، اسٹیم. نبیین جمع ہے نبی کی. تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. وہ دیکھو معنی سمجھنے میں غلطی کرتے، وہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں سمجھتے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر. اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، ہاں اس کا معنی نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کا اسٹیم ہے، جس پر مہر لگتی جائے گی وہ نبی بنتا جائے گا. بولے خاتم النبیین کا معنی نبی کی یعنی ختم نبوت نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی اسٹیم ہے، یعنی جس پر مہر لگے گی وہ نبی بنتا جائے گا. خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر، تو جس پر مہر اور اسٹیم لگے گا وہ نبی بنتا جائے گا. تو دیکھو معنی سمجھنے میں وہ خاتم کا معنی اسٹیم لگا رہے ہیں. یہ مرزائیوں کا ترجمہ کہ نبیوں کی مہر، اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اس کا معنی نبیوں کی مہر ہے، جس پر مہر لگتی جائے گی وہ نبی بنتا جائے گا. اب عام بندہ پریشان تو ہوگا، قادیانی عربی زبان کی کتاب کھول کر رکھ دے گا کہ یہ دیکھو خاتم کا معنی مہر ہے. ڈکشنری میں جاؤ، مفتی صاحب فرمانے لگے. اب دیکھو مفتی صاحب تھے، اللہ والے تھے. مفتی صاحب فرمانے لگے یہ اللہ کا قرآن مرزے پر اترا ہے. وہ اس سے مرزا سے کہنے لگے، کیونکہ اسمبلی میں سب بحث ہو رہی تھی. تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ اللہ کا قرآن مرزے پر اترا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. پوچھا مجھ پر اترا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا میں کہتا ہوں خاتم نبیین کا معنی ہے آخری نبی. اب مفتی صاحب فرمانے لگے خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور تو کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر.
اور تو کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر. تو جس نبی پہ قرآن اترا ہے تو جان لے، تو جس نبی پر قرآن اترا ہے اسی نبی سے ہم معنی پوچھ لیتے ہیں. چلو تم اپنا معنی مت کرو، جس نبی پر قرآن اترا تو قرآن کا معنی اسی نبی سے لو نا. تو دیکھو قرآن تو اترا نبی پر اور معنی لگاتے ہیں اپنا، یہاں آ کر اختلاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس نبی پر قرآن اترا ہے اسی نبی سے اس کا معنی پوچھ لیتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا معنی فرمائے نبیوں کی مہر تو بات تیری ٹھیک ہے، اور اگر فرمائے آخری نبی تو بات میری ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین کا معنی بیان کر دیا ہے حدیث میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو دیکھو خاتم النبیین کا معنی حضور نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب اس مرزائی نے خاتم النبیین کا معنی نبی سے نہیں لیا، خاتم النبیین کا معنی خود نے بنایا. کا خاتم کا معنی مہر اور اسٹمپ کا ہے، اور ڈکشنری سے لیا اور کہنے لگا کہ ہاں نبی کے بعد بھی دوسرا نبی آئے گا، نعوذ باللہ اس پر مہر لگے گی تو وہ نبی بنتا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو معنی سمجھنے میں غلطی ہے. میں خاتم النبیین ہوں اور اس کا معنی لا نبی بعدی ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حدیث پڑھ دے. پھر ان مفتی صاحب نے کہا اس قادیانی سے مرزائی سے کہا کہ تو حدیث پڑھ دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اس کا معنی کہ میں مہر لگاؤں تو نبی پیدا ہو جاتا ہے. تو حدیث پڑھ کر دکھا دے مجھے. اب اس کا جواب اس مرزائی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ قرآن مرزے نے پڑھا تھا لیکن معنی اپنا بیان کیا. تو مفتی صاحب نے قرآن پڑھا لیکن معنی اپنا پیش نہیں کیا، بلکہ معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. تو سمجھ گئے؟ تو دیکھو تو انہوں نے فرمایا نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ حدیث میں اختلاف ہے. آج دنیا میں جتنا اختلاف نظر آ رہا ہے دلیل دونوں کی وہی ہے، اختلاف معنی کے کرنے میں ہو رہا ہے، معنی اپنا لیتے ہیں. قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے. ہاں دیکھو خاتم کے اندر، اب عذاب قبر کے اندر دیکھو کیا معنی میں کیا اختلاف ہوتا ہے. عذاب قبر کا ذکر ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ فتنے اس سے پیدا ہوتے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس نبی نے قرآن دیا اسی نبی سے معنی بھی لو. ایک قصبہ ہے، میرا اس جگہ بیان تھا، وہاں سے مجھے ایک استاد کا فون آیا، مولانا ریاض صاحب کا، جو وہاں کے صدر مدرس ہے. مجھے فرمانے لگے جب آؤ تو کچھ وقت ہمارے لیے بھی لے کر آنا، ایک بندے کی آپ سے بات کرانی ہے. میں شام کو چلا گیا، رات کو وہاں عیدگاہ میں ٹھہرا. صبح 10 بجے اس آدمی کے پاس ہم پہنچ گئے. اب وہ آدمی فوت ہو گیا، اپنے علاقے کا سیٹ اور کئی مربع زمینوں کا مالک تھا، عمر کا بوڑھا تھا. میں نے مولانا ریاض صاحب سے کہا مولانا بات کیا ہے، اس آدمی سے کیوں ملاقات کرانا؟ فرمانے لگے اس کے پاس دوسرے علماء بھی آئے، اس بوڑھے سے حجت ایسی شروع کر دی کہ وہ ہر ایک کو ہرا دیتا ہے، کوئی اس کے ساتھ بحث نہیں کر پاتا. جی تو مولانا نے کہا کہ عالم ہونا اور بات ہے اور مناظر ہونا اور بات ہے. کہ وہ علماء تھے تو وہ مناظر نہیں تھے، انہوں نے ان سے بات کی، وہ نہیں سمجھ سکا. مناظر ہونا اور بات، مناظر یعنی ڈیبیٹ کہتے جو بحث، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، سوال جواب کرنا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ بڑا عالم ہو اور بڑا مناظر بھی ہو. عالم ہونا اور بات ہے، مناظرہ ایک فن ہے. میں نے کہا وہ کہتا کیا تھا؟ مولانا فرمانے لگے یہ بندہ کہتا تھا کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا. جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے. اگر مجھے منوانا ہے تو کیا کہنے لگا کہ عذاب قبر اگر منوانا ہے تو قرآن سے منواؤ. اب اس نے مطالبہ کیا،
تو اس کو ایک مولانا طارق جمیل صاحب بھی ملے تھے. فرمایا کہ دیکھو قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں ہیں اور تم رکعتیں پڑھتے ہو، تو بتاؤ وہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن نے فرمایا روزے رکھو، لیکن رمضان کے روزے کے مسئلے قرآن میں نہیں ہیں. قرآن نے فرمایا حج کرو، لیکن حج کے مسائل قرآن میں نہیں ہیں، ان کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے. تو جب تک حدیث میں نہ جائے قرآن پورا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس بابا جی کے دماغ میں ایک بات بٹھائی گئی تھی، اس بابا جی کے دماغ میں ایک بات بٹھائی گئی تھی الیاذ باللہ کہ احادیث جھوٹ کا پلندہ ہے. کیا بٹھائی گئی تھی؟ کہ حدیث ساری جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. یہ بٹھایا گیا تھا اس کے دل میں. میں حدیثوں کو نہیں مانتا، بس مجھے قرآن سے ثابت کر دوں گے تو مان لوں گا. عذاب قبر حدیث سے نہیں، مجھے قرآن سے ثابت کر دوں گے تو مان لوں گا، نہیں ثابت کروں گے تو نہیں مانوں گا. اب یہ کیا ہے؟ مولانا الیاس گمن صاحب سے، کیونکہ وہ مناظر ہے. تو مجھے سمجھ میں آ گیا، اب مولانا کو سمجھ میں آ گیا کہ اس بابا جی کا مسئلہ کیا ہے. اب دیکھو کیسے لیتے اس کو، ذرا دھیان سے سمجھنا. آج بھی بہت سے لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے. آپ کے درمیان میں ہے، آپ کے آس پاس آپ کے دوست احباب ہے جن کو بڑا بتا دیا ہے کہ بھائی عذاب قبر کچھ بھی نہیں. تو فرمایا دیکھو ہم صبح 10 بجے پہنچے اس کے گھر، تو بات شروع ہونے لگی. تو میں نے کہا بابا جی، اور بابا جی نے اپنا مسئلہ بتایا. بابا جی اگر میں قرآن میں عذاب قبر دکھا دوں تو آپ مان لیں گے؟ اس نے کہا جی مان لوں گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سمجھے؟ یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ ایمان کی برکت سے ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کا معنی کیا قبر میں، کیونکہ قبر کو بات ثابت کرنا تھا. بابا اٹھا، اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ نے ترجمہ غلط کر دیا. میں نے کہا کیسے غلط کیا؟ اس نے کہا قرآن کریم میں ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. آپ نے کہا دنیا میں اور قبر میں، آپ نے ترجمہ غلط کیا. اس کا اعتراض سمجھ میں آ گیا. بظاہر اس کا سوال بڑا معقول تھا، یعنی بڑا عقل مند سوال تھا. میں چاہتا تھا ترجمہ کر کے کہ وہ اعتراض کرے تاکہ میں اس کو جواب دوں. میں نے کہا بابا جی مجھے بتائیے کہ دنیا کب تک ہے؟ میں نے پوچھا بابا جی بتائیے دنیا کب تک ہے؟ کہتا ہے جب تک آدمی زندہ ہے. میں نے کہا جب مر جائے تو پھر دنیا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ کہا آخرت شروع ہو گئی. موت پر تو ہو گئی دنیا ختم، اب دنیا کے بعد آخرت شروع ہو گئی. اب آخرت کا ایک حصہ موت لے کر حشر تک ہے، آخرت کا ایک حصہ موت سے لے کر حشر تک، دوسرا حصہ حشر سے لے کر حساب تک، تیسرا حصہ جہنم سے لے کر جنت اور جہنم، تیسرا حصہ جنت اور جہنم. تو آخرت کے 3 حصے بنے. ایک حصہ آخرت کا موت سے لے کر حشر تک، دوسرا حصہ حشر سے لے کر حساب تک، اور تیسرا حصہ جنت یا جہنم. تب دیکھو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت آپ پر اتری ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مجھ پر اتری ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اب ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے کہ قرآن نے کہا مومن کو کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے، ہے نا؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا کہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے. اب آخرت کے 3 حصے ہو گئے، کیوں آخرت کا لفظ آیا نا. اب آخرت کے 3 حصے ہو گئے. نمبر 1 قبر والا حصہ، نمبر 2 حشر والا حصہ، اور نمبر 3 جنت یا جہنم والا حصہ. تو یہاں پہ کون سا حصہ مراد ہے؟ نہ مانا میں کر سکتا ہوں، نہ مانا آپ کر سکتے ہیں. یہ مانا وہی کرے گا جس پہ قرآن اترا ہے. دیکھو کہ یہ مانا وہی کرے گا جس پہ قرآن اترا ہے. اللہ کے نبی صاحب بتا دے کہ یہاں آخرت کا معنی حشر ہے، میں مان لیتا ہوں، اور میں بتا دیتا ہوں کہ آخرت سے مراد قبر ہے، تو آپ مان لو. دیکھو اب وہ پکڑ میں آ گیا.
کیونکہ معنی تو ہم نبی سے پوچھیں گے، اور نبی یہ کہے کہ یہاں اس سے مراد آخرت کا معنی حشر ہے تو میں مان لیتا ہوں، اور اگر نبی بتا دے کہ آخرت سے مراد قبر ہے تو آپ مان لیں میری بات۔ اب دیکھو انہوں نے حدیث کا لفظ بیچ میں نہیں لائے، کیوں کہ اب نبی سے معنی لینا ہوگا تو حدیث بنے گی، اور حدیث کا لفظ بولو تو فوراً بھڑکے گا کہ مجھے حدیث نہیں چاہیے۔ دیکھو بات کرنے کی حکمت سمجھو، جس انسان کو جس لفظ سے چیڑ ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، وہ لفظ مت بولو اور پوری بات سمجھا دو۔ مثلا بہت سو کو تبلیغ کے لفظ سے جب تبلیغ کا نام آتے ہی وہ بھڑک جاتے، بولے بہت برے کام کرنے والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ان کو تبلیغ کا نام لیے بغیر دین 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 کی کرتے کرتے پوری دین کی بات بتا دو تو کہ ماشاءاللہ آپ نے تو کتنی بہترین بات کر دی، اور یہی تبلیغ کی بات تھی۔ تو دیکھو تبلیغ کا لفظ ہی نہیں لیا اور پورے دین کی بات بتا دو، سمجھ جاتے۔ جیسے آج کل سب کو تصوف کے نام سے بڑی چیڑ ہے، بولے تصوف کا لفظ آتا ہے تو بولے یہ لوگ تو بہت ہی وہ غلط قسم کے لوگ نعوذ باللہ ہوتے۔ تو تصوف کا نام مت لو اور پورے دین کی بات کر لو، بولے یہ دیکھو اللہ کا تعلق ہمیں چاہیے، تو کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو کہتے ہاں۔ تو دیکھو تو ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کو بعض کے نام سے بہت برا کر دیا گیا ہوتا ہے، تو اب ان کو حدیث کے نام سے ان کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا، تو مولانا اس سے بات کر رہے ہیں، حدیث کا لفظ بیچ میں نہیں لائے، کیونکہ اب اس قرآن کا معنی سمجھنا ہے تو نبی جو بات کرے گا تو وہ تو حدیث بنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو قرآن کا معنی ہم نبی سے پوچھتے، اور نبی جو معنی کہے وہ ہم مان لیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے حدیث کا لفظ بیان نہیں کیا کیونکہ اس کو لفظ حدیث سے چڑ تھی، لیکن میں اس کو گھما کر وہاں لے آیا جہاں تک ہم نے بابا جی کو لانا تھا۔ میں نے کہا دیکھو صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھو حدیث بیان کر رہے لیکن اس کو حدیث کا لفظ نہیں لیا۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کیا فرما رہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے اور سوال کرتے، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، کون ہے؟ یہ جواب دیتا ربی اللہ دینی الاسلام و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے آواز دیتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، کہ اللہ فرما رہے کہ میرے بندے نے درست جواب دیے، فَأَفْشِرُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ اس کو جنت کا بچھونا، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دو، اس کو جنت کا بچھونا دو، اس کو جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جس کے لیے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبو اس قبر میں پہنچ جاتی، اور فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کلمہ ایمان کی وجہ سے مومن کو آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں، اس آخرت سے مراد یہ جگہ یعنی قبر ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے آخرت کا معنی قبر کیا ہے، آپ بتاؤ قرآن میں آ گیا کہ نہیں؟ دیکھو قرآن سے ثابت کیا لیکن کیسا عقل مندی سے لیا ہے۔ تو فرمایا دیکھو قرآن میں آ گیا کہ نہیں؟ تو آ گیا، تو میں نے اپنی پوری بات میں حدیث کا نام نہیں لیا، اگر میں حدیث کا نام لیتا تو اس کو اٹھ جاتا تھا اور بھڑک جاتا تھا، تو بسا اوقات بندے کو اس طرح سمجھانا پڑتا ہے، وہ سمجھ گیا کہ ہاں قرآن میں آ گیا۔ تو مانا کہ سمجھنے میں غلطی ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ ہے، تو پہلی بات تھی صحابی کس کو کہتے ہیں، دوسری بات تھی کہ صحابی کون ہے، یعنی نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، اور صحابی یعنی خدا کی بات کو پہنچانے والا نبی، اور نبی کی بات کو پہنچانے والا صحابی ہوتا ہے۔
اب تیسری بات سمجھو، کلام رسول کی مراد صحابی رسول سے، میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی نمائندے خدا ہے اور صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے، کلام اللہ کے الفاظ بھی نبی سے، معنی بھی نبی سے، حدیث پاک کے الفاظ بھی صحابی سے اور معنی بھی صحابی سے۔ فرمایا میں سیال کوٹ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آ گیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ مجھے کہتا ہے جی پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا دلیل دے۔ میں پڑھ لیتا ہوں، ہمیں دلیل سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ بندہ حضرت سے کہنے لگا کہ آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، بولے نہیں پڑھتا۔ تو کہا پڑھنی چاہیے گا، دلیل دے، تو دلیل دی ہے۔ اب دیکھو ذرا، یہ دو مثالیں دی قرآن کی کہ قرآن کا معنی غلط لیا تو اس نے عذاب قبر کو انکار کر دیا، قرآن کا معنی غلط لیا تو اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ اس کو جب سمجھایا گیا تو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھو اس نے حدیث کے اندر اپنا معنی لیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر معنی صحابی سے لینا پڑے گا، حدیث نبی کی ہے تو نبی کی بات کا معنی صحابی سے ملے گا۔ تو میں نے کہا یہ حدیث اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں سنی۔ میں نے کہا میں نے سنی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ تو کہتا ہے صحابی نے سنی ہے۔ تو میں نے کہا معنی تو بھی نہ کر، معنی میں بھی نہ کروں، جب حدیث صحابی نے نقل کی ہے تو معنی بھی صحابی سے لے لیتے ہیں۔ دیکھو سمجھانے کا انداز، تو اس کو سمجھ میں کہنے لگا جی ہے ٹھیک ہے، صحابی سے لیتے ہیں کیونکہ حدیث صحابی نے۔ میں نے کہا یہ صحیح بخاری ہے اور یہ جامع ترمذی ہے، امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہے۔ یہی حدیث بخاری والی یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے معنی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے، من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ ترجمہ سنو، جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ہے نا یہ الفاظ۔ ہاں اگر امام کے پیچھے ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ادھر تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، بخاری میں، اور ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی۔ تو دیکھو معنی صحابی سے لیا نا، حدیث رسول ہے اور معنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ جب حدیث پر یہ سوال ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا معنی بیان کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا ان ھذا اذا کان وحدہ، کہ فرمایا جب اکیلا ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر مقتدی ہو، امام کے پیچھے ہو تو اس کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، یہ حدیث اس کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ تو دیکھو آپ لوگ بھی لوگوں سے باتیں سنی ہوگی کہ امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھوں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور کنفیوز تھے آپ لوگ۔ ہو سکتا ہے اس بات کو سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک طاقت آ گئی اور بالکل ہمیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، احناف کے نزدیک۔ جی تو فرمایا یہ حدیث اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔
حدیث صحیح ہے لیکن حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوئی. انہوں نے سیدھا کہہ دیا جو نماز نہ اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ حدیث انہوں نے معنی غلط کر دیا. معنی یہ ہے کہ آدمی اکیلا نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اگر اکیلا ہو تو، اور امام کے پیچھے ہو تو پھر مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے بلکہ سننا ہے. میں نے کہا دیکھو جب لفظ صحابی سے لیے ہے تو معنی بھی صحابی سے لو نا. نبی نمائندے خدا ہے اور صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے. میں نے کہا میں کئی جہتوں سے سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آئینی حیثیت کیا ہے. صحابہ کی حیثیت بتا رہے ہیں. تو صحابی کی ایک حیثیت تو وہ بتائی، دوسری حیثیت نمائندے رسول بتایا کہ نبی نمائندے خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندے رسول ہوتا ہے، اور تیسری بات بتائی کہ کلام رسول کی مراد صحابی رسول سے لو. نبی کی باتوں کو سمجھنا ہو تو صحابی کی باتوں سے لینا پڑے گا، اور اپنی مرضی لگاؤں گے تو نبی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا. اب چوتھی بات کہ دین صحابہ ہی دین محمدی ہے. دین صحابہ ہی دین محمد ہے. انشاءاللہ چوتھی بات کل کریں گے شروع. آج اتنا ہی رکھو. لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.